اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی تسبیح، سبحان اللہ، تہلیل، لا الہ الا اللہ اور تحمید، الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ ان کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ۔ وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی اور ویسے ہی آگے پہنچا دی۔ اچھی بات دوسروں کو بتانی چاہیے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا اقرار ہے۔ یہ حصول علم کا جال ہے، یہ تماشا گاہ ہستی کی جلوہ آرائیوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں، زاہد کے فکر میں خالق آفاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز اور تلاوت قرآن حکیم، دعا اور استغفار سب شامل ہیں۔ ذکر اللہ کی بڑی عظمت اور رحمت ہے۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ذکر اللہ سے قلوب منور ہو جاتی ہیں۔ ذکر اللہ ہی سے راستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی حوالے سے آج آپ کو ایک ایسی دعا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے کرنے سے گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات اور کاموں میں رکاوٹ، مقدمات میں پریشانی، عبادات میں دل لگانے کے لیے اور جادو، شیطانی اثرات اور جنات سے نجات مل جاتی ہے۔ انسان اس عمل سے اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو آپ نے اس وظیفے کو بہت ہی زیادہ غور سے سننا ہے اور اس وظیفے پر عمل بھی کرنا ہے تاکہ اس وظیفے کے جو فوائد ہیں وہ آپ کو حاصل ہو سکے، آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے۔ ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے ہی لے کر آتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر ہے اور تمہارے مالک کی نگاہوں میں پاکیزہ تر ہو اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ اس میں خیر ہے، اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمہیں ذبح کریں اور تمہیں شہید کریں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں ضرور بتائیے کہ اس طرح کا قیمتی حل کہاں سے ملتا ہے، کہاں سے اس قسم کا کوئی عمل ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب بھی جہاں بھی آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ہر طرف سے آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور آپ کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی آپ پر چھا جاتی ہے اور آپ کو اپنا سائے میں لے لیتی ہے، اور آپ پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل حب اسلام میں نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔
جزاک اللہ خیرہ۔